بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 474 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ حرم والی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کی طرف، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور رضا مندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، احرام کھول دو، فاصطادوا، تو پس تم اب شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو روک دیا تھا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں، کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔
دوسری بات، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کرو۔ تیسری بات، قربانی کے لیے حرم لے جائے جانے والے جانوروں کی بے حرمتی مت کرو۔ چوتھی بات، نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن جانوروں کے گلے میں پٹے پڑے ہوں۔ پانچویں بات، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہوں۔ چھٹی بات، جب تمہیں احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ ساتھی بات، کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں وہ دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ آٹھویں بات، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ نویں بات، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ دسویں بات، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ شریح بن ربیعہ کندی یمامہ سے مدینہ منورہ کے باہر آیا۔ اس نے اپنے ان ساتھیوں کو جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑ دیا اور تنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، میں مگر میرے چند امراء ہیں، میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، امید ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور ان کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرما دیا تھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر داخل ہوا اور دھوکے باز کے پاؤں کے ذریعے باہر چلا گیا، اور یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ شخص مدینے سے باہر نکلا تو وہاں جو جانور اونٹ وغیرہ چل رہے تھے انہیں لے کر چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو یمامہ کے حجاج کے تلبیہ کی آواز سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ حتم ہے اور یہ اس کے ساتھی ہیں، یعنی یہ وہی شخص شریح بن ربیعہ کندی ہے۔ ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلادے یعنی پٹے ڈال رکھے تھے جو مدینے کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے، اور ان جانوروں کو کعبۃ اللہ کی طرف لے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ بہت سارا تجارت کا سامان بھی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حتم جا رہا ہے، حج کے لیے نکلا ہے، آپ اجازت دیجئے ہم اس کو لوٹ لیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے، لہذا ان کا لوٹنا صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یہ کام تو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حدود اور اوامر و نواہی اور فرائض مراد ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے تو یہ قلوب کے تقوی کی بات ہے۔ اسی طرح شہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنے سے روکا گیا۔ اسی طرح ہدی کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا۔ ہدی کیا ہے؟ ہدی وہ جانور ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف لے جایا جائے اور حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے اسے ذبح کر دیا جائے۔ اسی طرح قلائد کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، یعنی ہدی کے جانوروں کے گلوں میں جو پٹے ڈالے جاتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا کہ ایسے جانوروں کو نہ لوٹا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اس میں حج یا عمرے کی نیت سے جانے والے بھی مراد ہے۔ اگر کوئی حج یا عمرے کی نیت سے جا رہا ہو تو اس کو بھی روکا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو لوٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ حج یا عمرے کے لیے جانے والے افراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔